ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب ذوالجلال کی ذات بابرکات کے لیے بے شمار لا تعداد رحمتیں، برکتیں اور درود و سلام ہو نبی دو جہاں خاتم الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ سامعین ذی وقار، اس دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے انسانوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، انسانوں کے ساتھ زیادتی ہو جاتی ہے، انسان کسی کا حق بھی کھا لیتا ہے، کسی کے ساتھ بد اخلاقی سے بھی پیش آتا ہے۔ لیکن اس سب کے باوجود کہ یہ ہو جاتا ہے، پھر بھی اللہ رب العزت نے انسان کے لیے معافی کے دروازے کو کھلا رکھا ہے، اور اگر انسانوں کے ساتھ یہ معاملات ہو جائیں تو آپس میں معافی تلافی کرنا، معذرت کر لینا، یہ بھی اسلام نے اخلاقیات میں ایک طریقہ سکھایا ہے۔ اصل میں تو انسان کو چاہیے کہ وہ ایسی پاکیزہ، عمدہ اور بہترین زندگی گزارے کہ اسے انسانوں سے معذرت کرنی ہی نہ پڑے، انسانوں کے سامنے شرمندگی اٹھانی ہی نہ پڑے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم بھی ہے، وَلَا تُكَلِّمْ كَلَامًا تَعْتَذِرُ، کہ تو ایسی بات بھی نہ کر، یعنی آپ نصیحت کر رہے ہیں، ایک بندے نے آپ سے پوچھا تھا کہ آپ مجھے کچھ نصیحت کر دیں، تو آپ علیہ السلام نے 2-3 باتیں بتائیں۔ اس میں ایک آپ نے یہ کہی کہ تو ایسے نماز پڑھ، عبادت کرنے میں ایسی بندگی کر اللہ کی گویا تو آخری عبادت کر رہا ہے۔ دوسرا فرمایا کہ تو لوگوں سے گفتگو کرے، کلام کرے، ایسے کر کے تجھے بعد میں معذرت نہ کرنی پڑے، شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ مطلب گفتگو میں احتیاط ہونا، معاملات طے کرنے میں وہاں بھی احتیاط ہونا، وہ ایسی ہونی چاہیے کہ انسان آئندہ کا بھی سوچے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقین ہے کہ اچھی زندگی یہ ہے کہ آپ کو بعد میں شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ لیکن اس کے باوجود اگر کبھی انسانوں سے غلطیاں ہو جائیں، زیادتی ہو جائے، تو شریعت یہ تلقین کرتی ہے کہ بندہ معافی تلافی میں، معذرت کرنے میں بھی دیر نہ کرے۔ اس کو اپنی انا کا مسئلہ نہ بنا لے کہ اگر میں بڑا ہوں یا میرا مقام بڑا ہے، یا انسان اپنی انا یہ بنا لے کہ میں کیوں کسی کے سامنے جھکوں یا میں کیوں کسی سے معذرت کروں۔ یہ انسانی رویہ نہیں ہے، یہ شیطانی رویہ ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے انسان کو جب پیدا فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تلقین کر دی کہ آپ نے زندگی ایسے ایسے گزارنی ہے، جو باتیں میں کہہ رہا ہوں اس پر عمل کرنا، جن سے روک رہا ہوں اس سے رکنا ہے۔ لیکن آدم علیہ السلام سے غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، وہ بہکاوے میں آئے، تو اللہ نے جس ایک درخت سے روکا تھا بطور آزمائش، وہ اسی میں کہہ لیں کہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کر بیٹھے۔ تو اس نافرمانی کے بعد ان کا جو رویہ تھا وہ پورے انسانیت کا رویہ ہونا چاہیے، کیونکہ ہم سارے ہی انہی آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤن، آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہر بندہ ہی گناہ کرتا ہے۔ ان کے باپ سے بھی گناہ ہوا، یہ بھی گناہ کریں گے، لیکن پھر آپ نے فرمایا خیر الخطائین التوابون، لیکن سب سے بہترین بندے جو گناہگار ہیں پھر بھی اللہ کی نظر میں اچھے ہیں، وہ ہیں جو گناہ ہونے کے بعد فوراً اللہ سے رجوع کر لے، توبہ کر لے۔ اب آدم علیہ السلام سے بھی یہ غلطی ہو گئی، اور شیطان نے بھی ایک غلطی کی، اسے بھی اللہ نے حکم دیا کہ تو آدم علیہ السلام کو سجدہ کر، اس نے سجدہ نہیں کیا۔ اب نافرمانی دونوں طرف سے ہی ہوئی ہے، آدم علیہ السلام سے بھی ہو گئی، شیطان سے بھی ہو گئی، لیکن آدم علیہ السلام کا رویہ یہ تھا کہ گناہ ہونے کے بعد اللہ کے سامنے بڑے ہی شرمندہ ہوئے، نادم ہوئے، اپنی غلطی پر روتے رہے، اللہ سے دعائیں کرتے رہے، التجائیں کرتے رہے کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ اللہ ہم نے ظلم کیا ہے، ہم سے ہی گناہ ہوا ہے، اگر تو ہم پر رحم نہیں کرتا، اگر تو ہمیں معاف نہیں کرتا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں بن جائیں گے، تیری رحمت کے علاوہ ہمارے لیے کوئی نجات کا راستہ نہیں ہوگا۔ ان کے اس رویے پر اللہ کو ترس آیا تو اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔
دوسری طرف شیطان نے بھی غلطی کر لی، اللہ نے اس سے بھی پوچھا کہ تو نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے شرمندہ ہونے کی بجائے، نادم ہونے کی بجائے، معافی مانگنے کی بجائے مزید تکبر کیا، کہنے لگا کہ میں کیوں اس آدمی کو سجدہ کروں جس کو تو نے مٹی سے بنایا، جبکہ میں آگ سے بنا ہوں، آگ مٹی سے زیادہ اعلیٰ ہے۔ یعنی وہ رب کے سامنے بھی اکڑ گیا اور اپنی دلیلیں، اپنی منطق پیش کرنے لگا، تو اللہ رب العزت نے اس کو ہمیشہ کے لیے اپنی رحمت سے دور کر دیا، بلکہ دنیا میں گناہ کا ایک استعارہ بنا دیا کہ ایک رحمانی صفات ہو گئی، دوسری طرف اللہ نے مقابلے میں شیطانی صفات رکھ دی، اور اس کو ہمیشہ کے لیے کہا کہ بھی جا۔ اس نے مہلت مانگی، یعنی معافی مانگنے کی بجائے مزید سرکشی میں بڑھا۔ اب یہ نہیں کہا کہ پھر غلطی ہوگی پھر معافی مانگوں، بلکہ کہنے لگا کہ اچھا اگر اس آدم کی وجہ سے مجھے اللہ نے جنت سے نکال دیا تو پھر اللہ سے کہنے لگا مجھے مہلت دے دے، میں اب ساری زندگی اس آدم اور اس کی اولاد کو بہکاؤں گا، کوشش کروں گا وہ بھی میرے جیسے ہی بن جائے۔ یعنی یہ گناہ پر گناہ، غلطی پر غلطی اور سرکشی اور بغاوت کا رویہ۔ اب ایک بندہ جو اللہ کے سامنے جھکا، اللہ نے اس کو معاف بھی کر دیا، بلکہ اپنا پیغمبر بنا دیا، اور پوری انسانیت کا والد آدم علیہ السلام کو باپ بنایا، جبکہ شیطان کو پورے شیطانوں کا بعد والے گناہ گاروں کا اس کو آقا اور مولا اس کو بنا دیا۔ یہ ایک ہی وقت میں جو دو لوگوں کے رویے ہیں، یہ ہمارے لیے عبرت کا باعث ہے۔ انسانوں میں کا مزاج یہ ہونا چاہیے کہ مجھ سے غلطی ہو تو میں معذرت کروں، بے شک اللہ کا معاملہ ہے تو اللہ سے معافی مانگوں، انسانوں کا معاملہ ہے تو انسانوں سے بھی معذرت کر لوں۔ یہ مطلب کوئی ایسی بات نہیں کہ ہماری عزت کم ہو جائے گی یا ہم دنیا میں رسوا ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبیوں نے اللہ کے معاملے میں بھی ایسا کیا، انسانوں سے بھی ایسا کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام سے بھی غلطی ہوئی، اپنے بیٹا جو مشرک تھا اس کو بچانے کے لیے اللہ سے دعائیں کرنے لگے، تو اللہ نے فرمایا کہ دوبارہ ایسا نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ میں تمہیں معاذ اللہ یہ جاہلوں میں سے کر دوں۔ تو انہوں نے فوراً اللہ سے معافی مانگ لی کہ اللہ مجھ سے غلطی ہوگی، اگر تو معاف نہیں کرے گا تو میں نقصان اٹھانے والوں میں بن جاؤں گا، فوراً اللہ سے رجوع کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھیں انسانوں کے ساتھ معاملات ہوتے، اب آپ پیغمبر ہیں لیکن اس کے باوجود آپ کئی موقعوں پر ایسی شہادتیں موجود ہیں، آپ لوگوں سے کہتے کہ اگر مجھ سے کسی پر ظلم ہو گیا یا میں نے کسی کا نقصان کر دیا تو وہ اسی دنیا میں ابھی مجھ سے بدلہ لے سکتا ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہتے تھے۔ ایک موقع پر ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، جبکہ آپ اس وقت کسی جگہ پر قضائے حاجت کے لیے بیٹھے تھے۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ پیشاب کر رہے تھے کسی جگہ پر۔ اس دور میں ہماری طرح حالات نہیں تھے، کھلے میدان ہی ہوتے تھے، صحرائی ہوتے۔ اب وہ بندہ گزر گیا، آپ بعد میں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فاعتذر الیہ، حدیث کے الفاظ ہیں کہ آپ نے اس بندے سے عذر پیش کیا، اپنی معذرت کی، فرمایا کہ اس وقت میں ایسی حالت میں تھا کہ تیرے سلام کا جواب نہیں دے سکتا، تب آپ نے آ کر اس کو سلام کا جواب دیا۔ اب حالانکہ جو کوئی ایسی بات نہیں تھی کسی انسان سے معذرت کرنی پڑے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ایک اسوہ دے رہے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے معاملات میں بھی آپ لوگوں کو راضی رکھنے کے لیے، اپنے ساتھ جوڑنے کے لیے، اچھا اخلاق پیش کرنے کے لیے آپ ایسی معذرت کا رویہ اپنائیں گے، آپ کا وقار کم نہیں ہو جائے گا۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آپ نے فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، کہ جو بندہ اللہ کی خاطر جھک جاتا ہے، معافی مانگ لیتا ہے، معذرت کر لیتا ہے، اپنے رویے پر شرمندگی دکھاتا ہے تو اس کا مقام کم نہیں ہوتا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رفعہ اللہ، اللہ اس کی عزت میں مزید اضافہ کر دیتا ہے، لوگوں کے دل میں اس کی محبت اللہ پیدا کر دیتا ہے کہ یہ بندہ متکبر نہیں ہے، بلکہ اس سے غلطی ہو جاتی ہے تو انسانوں کے ساتھ اپنا معاملہ فوراً ہی مکمل کر لیتا ہے۔ حضرت عمر، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں ہی صحابہ کرام ہیں اور جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں۔ کسی بات پر ان کا تھوڑا سا تنازع ہوا، یہ انسانی فطرت ہو ہی جاتا ہے، دو بھائیوں میں ہو سکتا ہے، وہ انسان تھے، انسان ہونے کے ناطے کسی بات پر اختلاف ہوا، آوازیں تھوڑی سی اونچی ہو گئیں تو ایک دوسرے کے ساتھ ذرا سخت لفظ بھی کہہ دیے۔ حضرت حدیث کے الفاظ ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کے گھر میں گئے، ابھی وہ غصے میں تھے تو وہ گھر سے باہر ہی نہیں آئے حضرت عمر، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے پاس پہنچ گئے، جا کر اپنے بارے میں بتایا کہ ہمارا ایسے بات ہوئی، تو میں عمر کے پاس معافی کے لیے بھی گیا لیکن وہ شاید غصے میں ہیں، انہوں نے مجھے معاف نہیں کیا یا میری بات نہیں سنی۔ اسی دوران یہ بات کر ہی رہے تھے کہ حضرت عمر بھی پہنچ گئے،
اور وہ آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابوبکر سے یعنی شرمندگی کے ساتھ کہنے لگے کہ میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، واقعہ تھوڑا سا لمبا ہے، یہاں پر اصل عبرت کی بات یہ ہے کہ دونوں ہی بڑے ہیں، وقتی طور پر ناراضی تھی لیکن جیسے ہی تھوڑا سا غصہ ٹھنڈا فوراً ایک دوسرے سے دونوں ہی معذرت کرنے لگے۔ حضرت ابوبکر کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ علیہ وسلم میرا قصور تھا، اور حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم میرا قصور تھا، لیکن آپ علیہ السلام نے حضرت ابوبکر کا لحاظ کرتے ہوئے کہ عمر میں بھی بڑے تھے، مقام میں بھی بڑے تھے، ان کی اسلام کے لیے بڑی قربانیاں تھیں، تو آپ سب کے سامنے کہنے لگے، حضرت ابوبکر کا مقام بتانے لگے، فرمانے لگے حل تارکون علی ابی بکر، کیا بھئی تم حضرت میری خاطر حضرت ابوبکر کا لحاظ نہیں کر سکتے، ان سے درگزر نہیں کر سکتے؟ مطلب یہ دوسری ایک بات تھی کہ اگر دو انسان ہیں، دونوں کا برابر کا اگر قصور ہے تو چھوٹے کو معافی تلافی کرنی چاہیے، یہ بڑے کی عزت اور مقام کا تقاضا اگر دونوں برابر ہے۔ ہاں اگر ایک سے غلطی ہوگی تو پھر بڑا بھی ہے تو بڑا بھی معافی مانگے گا، اس سے معذرت کرے گا۔ یہ بھی واقعہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ جب فتح مکہ ہوا اس وقت حضرت ابو سفیان نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، تو وہ گزرے تو وہاں پر حضرت بلال، حضرت ابو ذر، حضرت صہیب رومی، حضرت سلمان فارسی، یہ صحابہ کرام وہاں موجود تھے۔ تو یہ نسبتاً اصحاب صفہ تھے، غریب لوگوں میں سے تھے، غریب الدیار تھے، اپنا خاندان نہیں تھا۔ حضرت بلال حبشہ سے آئے، حضرت سلمان فارسی ایران سے آئے، حضرت صہیب رومی روم سے آئے۔ تو جب وہ وہاں سے گزرے تو حضرت ابو سفیان گزرے تو تینوں نے ان سے کہا کہ ابھی اللہ کے دشمن کا سر نہیں کچلا گیا؟ ابھی چونکہ وہ اسلام میں نہیں تھے تو انہوں نے غصے کے ساتھ کہا کہ اس بندے نے ہر جنگ میں ہمارے ساتھ مقابلہ کیا۔ حضرت ابو بکر نے بھی یہ بات سنی تو فرمانے لگے کہ تم ایسی سخت بات کیوں کہتے ہو؟ حضرت ابو بکر کے ذہن میں تھا کہ یہ ابھی اسلام قبول کر لیں گے، اللہ کے نبی کے پاس جائیں گے، تو فرمانے لگے تم غلط کہہ رہے ہو۔ تو جب یہ بات ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو حضرت ابو بکر نے یہ بات بیان کی کہ ایسے ایسے ہوا، میں نے ان کو ایسے روک دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر ان کے پاس جاؤ، تم نے ان تینوں کو ناراض کر دیا ہے۔ حالانکہ حضرت ابو بکر کا مقام بڑا تھا، وہ تینوں مقام کے لحاظ سے ان سے چھوٹے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم ایک طرف اہل ایمان ہیں، ایک طرف وہ بندہ جو ابھی اسلام بھی نہیں لایا، تم اس کی خاطر ان تینوں کو ناراض کر رہے ہو۔ فرمایا کہ اغضبتہم، تو نے ان کو ناراض کیا تو تو نے گویا اللہ کو ناراض کر دیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً واپس گئے، جا کر ان تینوں سے کہا کہ بھائیو میں نے یہ بات کہی کہ میری اس بات کی وجہ سے تم ناراض تو نہیں ہو گئے، اگر ہوئے ہو تو میں تم سے معافی چاہتا ہوں۔ تینوں نے کہا کہ نہیں ایسی بات نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی بخشش فرمائے، مغفرت کرے۔ یہ واقعہ بتا رہا ہے کہ اگر کوئی بڑا انسان ہے، حضرت ابو بکر جیسا صحابی، وہ بھی اس بات میں دیر نہیں کرتا کہ میری وجہ سے کوئی ناراض ہے میں اس کو راضی کر لوں۔ اور اس مقابلے میں ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہماری انا، ہمارا تکبر، ہمارا حسد اور بغض اس قدر آسمانوں کو چھوتا ہے کہ سگا بھائی سگے بھائی سے ناراض ہے، وہ اس سے اگر غلطی ہے معافی نہیں مانگ سکتا، معذرت نہیں کر سکتا۔ کوئی ایک ہی گھر کے، ایک خاندان کے، ایک والد کی اولاد ہیں، وہ لڑتے ہیں، مسائل بن جاتے ہیں، کوئی سخت لفظ کہہ لیتا ہے تو ہماری انا اڑے آتی ہے، ہم اس سے معافی نہیں مانگتے، معذرت نہیں کر سکتے۔ یہ رویہ متکبرین کا رویہ ہے، ایمان والے بندے کا رویہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے بارے میں فرمایا کہ اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم، کہ اگر اہل ایمان کوئی گناہ کر لیں، کوئی ظلم کر لیں، کوئی ایسا معاملہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فوراً اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اپنے عمل سے رجوع کرتے ہیں۔ یعنی ان کا رویہ ہی اللہ کی طرف پلٹنا ہے، ان کا رویہ انسانوں سے معافی تلافی کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی کسی کے ساتھ کمی بیشی کر لو، کوئی زیادتی کر لو تو دنیا میں اس سے معاملہ کلیئر کرو، اگر تم اس کو آخرت تک اٹھا رکھو گے تو وہاں پر کوئی روپیہ پیسہ نہیں ہوگا جس کے ذریعے بدلہ لے لو گے، وہاں پر کوئی اور فدیہ نہیں ہوگا جو دے کر جان چھڑا لو گے، وہاں پر پھر معذرت نہیں چلے گی، وہاں نیکیاں دے کر اپنی جان چھڑانی پڑے گی۔ اس لیے دنیا میں انسانوں کے ساتھ اپنے معاملات کو کلیئر کر کے جاؤ۔ یہ بات آپ نے اس لیے کہی کہ انسان کو یہ پرواہ ہو، فکر مندی ہو کہ اگر میں کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کرتا ہوں، غلطی کر بیٹھتا ہوں تو مجھے رجوع کر لینا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ بھی کہ جس سے انسان معذرت کرے، رجوع کرنا چاہے، اسے بھی معاف کرنا چاہیے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے مصطح بن اساسہ ایک صحابی رسول تھے، تو وہ یتیم تھے، غریب بھی تھے، حضرت ابو بکر نے ان کو پالا، ان کی پرورش کی۔
جوان ہو گئے تو واقعہ افک ہوا، ایک واقعہ جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر عبداللہ بن ابی اور دیگر منافقین نے تہمت لگا دی، معاذ اللہ ان پر زنا اور بدکاری کا الزام لگا دیا۔ جب یہ واقعہ ہوا تو کچھ جو شریف لوگ تھے وہ بھی عبداللہ بن ابی اور منافقین کی باتوں میں آگئے، وہ اتنا پروپیگنڈا کرتے کہ وہ بھی باتوں میں آگئے کہ شاید واقعتاً حضرت عائشہ سے یہ گناہ ہو گیا، تو انہوں نے بھی یہ باتیں پھیلانا شروع کر دی۔ حضرت ابو بکر اسی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد تھے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جس والد کی بیٹی کے بارے میں یہ باتیں ہوں تو اس کا ایک غم و غصہ یا اس کا ایک کہہ لیں فطری طور پر جذباتی ہونا یا غصے میں آنا یہ فطری بات ہے۔ حضرت ابو بکر تک جب یہ بات پہنچی کہ بھئی مصطح بن اساسہ وہ بھی میری بیٹی کے بارے میں ایسا کہہ رہے ہیں کہ جس کی میں نے یتیمی میں ان کی پرورش کی ہے، ان پر ساری زندگی خرچ کیا، تو حضرت ابو بکر نے قسم اٹھا لی کہ آج کے بعد میں مصطح بن اساسہ پر کچھ نہ خرچ کروں گا، نہ کوئی بات کروں گا، نہ اس کا لحاظ کروں گا۔ اب جب بات ختم ہو گئی، مصطح بن اساسہ نے بھی معافی بھی مانگ لی، تو اللہ رب العزت کو حضرت ابو بکر کی یہ قسم اٹھانا پسند نہیں آیا، حالانکہ وہ اپنی طرف حق بجانب تھے، لیکن اللہ رب العزت کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ اتنے بڑے مقام پر ایک انسان ہے جس کو اللہ یعنی اس کو کوڑے لگ گئے، بہتان لگانے پر سزا مل گئی، اب ان کو معاف نہ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ نور میں یہ آیت نازل فرمائی وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، کہ تم میں سے جن بندوں کو اللہ نے صاحب مال بنایا ہے، صاحب حیثیت بنایا ہے، وہ اس بات کی قسم نہ اٹھائیں ان یؤتوا اولی القربى والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ، وہ یہ قسم نہ اٹھائیں کہ آج کے بعد میں کسی مہاجر پر، مسکین پر، قریبی رشتہ دار پر خرچ ہی نہیں کروں گا، اس پر کچھ بھی خرچ نہیں کروں گا، اس بات کی قسم نہ اٹھائیں، بلکہ اللہ نے حکم دیا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، ایسے بندوں کو چاہیے کہ وہ لوگوں کو معاف کر دیں، ان سے درگزر کر دیں، اگر وہ معذرت کرنا چاہتے تو اس کو قبول کر لیں۔ کیوں اللہ نے یہ کہا اَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ تم نہیں پسند کرتے کہ اللہ تعالیٰ بھی تمہیں معاف کر دے؟ جب تم اللہ سے یہ امید کرتے ہو کہ مجھ سے غلطی ہو تو اللہ مجھے معاف کر دے، تو تم پھر یہی کام لوگوں کے ساتھ کیوں نہیں کرتے؟ اگر کوئی تم سے معافی مانگے، معذرت کرے، اس کی بات کو کیوں نہیں قبول کرتے؟ اللہ کہتے ہیں اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا رب تمہیں معاف کرے، تم بھی لوگوں کو معاف کر دیا کرو، ان سے درگزر کر دیا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ جیسے انسانوں کو بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، یہی اوصاف اللہ کے بندوں میں بھی موجود ہونے چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث موجود ہے کہ تخلقوا باخلاق اللہ، کہ اللہ کے بندوں جو اللہ کی خوبیاں ہیں، جو اللہ کے اوصاف ہیں، معاف کرنا، رحم کرنا، بخش دینا، انسانوں پر خرچ کرنا، سارا کچھ پردہ پوشی کرنا، یہ اللہ کی صفات ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوشش کرو کہ اللہ کی صفات تمہارے اندر پیدا ہوں۔ ہم ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ہم رب بن سکتے ہیں، اللہ ایک ہی ہے، لیکن اس اللہ کی صفات اپنانا یہ بھی اللہ کو پسند ہے کہ جو اللہ کرتا ہے بندہ اس جیسا بننے کی کوشش کر لے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کرے، اللہ ہم پر رحمت کرے، ہمارے ہزاروں گناہ غلطیاں اللہ پھر بھی رزق دیتا ہے، ہمارے ہر روز سینکڑوں گناہ دیکھتا ہے، اللہ پھر بھی پردہ پوشی کرتا ہے، تو اللہ ہم سے بھی یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے بندے بھی ایسے بنیں جو لوگوں کو معاف کرنے والے ہوں، کوئی معذرت کرے قبول کر لیں، کوئی انسان معافی تلافی کرنا چاہے اس کو ایسا ہی کر لیں جس طرح انسان چاہتا ہے، اس کی بات کو قبول کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی حدیث ہے کہ یہ صاحب ایمان بندے کی علامت ہے کہ جب اس کے سامنے کوئی عذر پیش کرے، اپنی کوئی کوتاہی، اس پر شرمندگی کا جذبہ پیش کرے تو اس کو قبول کر لے۔ خود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا۔ وہ مشہور واقعہ ہے غزوہ تبوک پر جو صحابہ اور کچھ منافقین بھی تھے، 80 کے قریب لوگ تھے جو جنگ سے پیچھے رہ گئے۔ اللہ کے نبی نے سخت حکم دیا تھا کوئی بندہ اس جنگ میں پیچھے نہ رہے، لیکن یہ 3 صحابہ تھے، حضرت کعب بن مالک بھی تھے اور بھی 3-4 صحابہ تھے، باقی منافقین تھے۔ جب یہ پیچھے رہ گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو منافقین نے جھوٹ موٹ جو بھی باتیں بنائیں تو معافی تلافی کر لی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ دیکھیں کہ آپ کے سامنے کوئی بندہ جھوٹا ہوتا یا سچا ہوتا، کوئی بھی بندہ آ کر آپ سے اپنا عذر پیش کرتا، آپ اس کا عذر قبول کر لیتے، یہ نہیں کہتے تو جھوٹ بول رہا ہے، تو بھی جھوٹا ہے، تو فلانا ایسا ہے، میں تیری بات نہیں سنوں گا،
بلکہ جو جس طرح کی آپ سے بات کہتا فوری رویہ یہ ہوتا کہ اس کی بات کو قبول کرتے. یہ الگ بات ہے کہ اگر کوئی جھوٹا یا مکار انسان ہوتا اللہ اس کے جھوٹ کو یا مکاری کو اپنی کتاب کے ذریعے واضح کر دیتا. یہ منافق تھے, انہوں نے کہا اللہ کے نبی نے قبول کر لیا, ٹھیک ہے آپ کی معافی ہے, لیکن اللہ نے اپنی کتاب میں حکم اتار دیا کہ یہ منافق جھوٹ بول رہے ہیں. اور وہ 3 صحابی سچے ہیں جنہوں نے سچ بولا اور اللہ کے نبی سے معافی چاہی, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مطلب ایک سزا دی, 50 دنوں کے بعد معافی ہو گئی. تو اس میں یہ رویہ موجود ہے کہ ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنائیں کہ اگر کوئی بندہ جھوٹا بھی ہے اللہ اس بات پر قادر ہے کہ اس کے جھوٹ کو واضح کر دے گا, لیکن ایک ایمان والے انسان کو لوگوں کی معذرت قبول کر لینی چاہیے. یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت ہے. اس میں یہ نہیں کہ آپ معاذ اللہ کوئی آپ کو بیوقوف بنا گیا, بیوقوفی کی بات نہیں ہے. صحابہ اکرام تو ایسے معاملات میں اگر کوئی جھوٹ بول لیتا وہ اللہ کی خاطر اس کو قبول کر لیتے تھے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے غلام تھے, تو ان کی عادت تھی کہ ہر جمعہ والے دن ایک غلام کو اللہ کی خاطر آزاد کر دیتے, لیکن اس کو آزاد کرتے جو نسبتاً تھوڑا نیک ہوتا, اچھے اخلاق والا ہوتا. اب جب ان کی سعادت کو دیکھا تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام جو تھے وہ ہر ایک کوشش کرتا میں زیادہ سے زیادہ نمازیں پڑھوں. جہاں حضرت عبداللہ بن عمر کھڑے ہوتے وہ جا کر آپ کے آس پاس کھڑے ہو جاتے تاکہ وہ ہمیں دیکھ لیں کہ میں بھی نماز پڑھ رہا ہوں. یعنی بے شک ان کی نیت دکھلاوا ہی ہو, لیکن حضرت عبداللہ بن عمر کبھی نہیں کسی سے کہتے تھے تسی مینوں دکھاوا کر رہے ہو, بلکہ لوگ حضرت عبداللہ بن عمر سے کہتے عبداللہ آپ پاگل بن جاتے ہو, آپ کو نہیں پتا آپ کے غلام آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. وہ صرف آزادی کی خاطر آپ کے سامنے آ کر کوئی نیکی کا کام کر لیا, نمازیں پڑھ لی اور جو بھی کوئی نیکی کر سکے کر لی. تو فرمانے لگے کہ بھئی وہ دھوکہ دے رہے ہیں تو اللہ کی خاطر ہی ہو رہا ہے نا, بھی نماز پڑھنے میں دھوکہ دے رہے ہیں, کوئی مجھے اور کام میں دھوکہ تو نہیں دے رہے. کہتے ہیں اگر کوئی اللہ کی خاطر مطلب نیکی کے کام کی خاطر اگر مجھے کوئی دھوکہ دے رہے ہیں میں اس دھوکے کو قبول کرتا ہوں. مطلب یہ ان کا اعلیٰ ترین اخلاق تھا کہ انسانوں کے رویے باتیں جانتے بھی ہوئے کہ وہ اس لیے ایسا کر رہے ہیں اس لیے کر رہے ہیں, پھر بھی ان کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرتے کہ گویا میں نے کچھ دیکھا ہی نہیں ہے, گویا کچھ ہوا ہی نہیں. یہ اللہ کی ایک بات ہے کہ انسانوں کے عذر قبول کریں, انسانوں کے ساتھ معافی تلافی کریں. اگر کوئی غلطی کر رہا ہے دھوکہ دے رہا ہے اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ اس کے دھوکے کو سب کے سامنے واضح کر دے, لیکن ہماری طرف سے ان کے ساتھ رویہ اچھا ہونا چاہیے. یہ اللہ رب العزت کی تلقین ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری سنت یہی ملتی ہے. اور پھر ہم دیکھیں عام زندگی میں گھروں میں بھی معاملات ہو جاتے ہیں, اولاد والدین کے درمیان بھی ایسا ہو جاتا ہے, سگے بہن بھائیوں کے درمیان بھی ہو جاتا ہے. کوئی غلط فہمی پیدا ہو گئی یا واقعتاً غلطی ہو گئی یا واقعتاً نافرمانی ہو گئی, کسی پر ظلم اور زیادتی ہو گئی, تو ہمارا رویہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایک بھی دوسرے سے معذرت نہیں کرنا چاہتا, ابتدا نہیں کرنا چاہتا. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر 2 لوگوں کے درمیان کوئی معاملہ ہو گیا, تنازع بن گیا, اختلاف ہو گیا, آپس میں وقتی طور پر بول چال بند ہو گئی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اللہ کی نظر میں بہتر وہ ہے من یبدأ بالسلام, جو ملنے میں سلام کرنے میں پہل کر لیتا ہے, جو چل کر دوسرے کے ہاں پہنچ جاتا ہے, جو اس لیے راضی کر لیتا ہے کہ بھئی اس میں میرے لیے خیر ہے کہ میں ابتدا کر رہا ہوں, میں ہی پہلے اللہ سے اجر کا مستحق بنوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اللہ کی نظر میں سب سے بہتر انسان ہے. لیکن ہم جو اللہ کی نظر میں بہتر ہے ہمیں وہ بننا قبول ہی نہیں ہے. کئی ایسے لوگوں کے واقعات سالوں گزر گئے, اگر کوئی کسی سے ناراض ہے, کوئی راضی کرنا ہی نہیں چاہتا, وہ کہتا ہے کہ وہ کوئی میں اس کا غلام ہوں, میں اس کا ماتحت ہوں, مجھے فلاں مسئلہ ہے, میں کیوں اس سے ابتدا کروں. یہ باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان کو نہیں سمجھا, صحابہ اکرام نہیں ایسا سمجھتے. وہ ایک دوسرے سے فوراً ناراض ہوتے تو فوراً راضی ہونے کی کوشش کرتے, اس لیے کہ اللہ کو یہ پسندیدہ عمل ہے. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ اپنے غلام کو کوئی سخت بات کہہ دی. اسے کہا کہ مطلب آر دلائی, کہنے لگے, وہ حبشی غلام تھا, اسے کہنے لگے وہ کالی ماں کی اولاد. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ تم نے جاہلیت والی بات کی, اس بندے کو ناراض کر دیا. اس کی ذات کا, نسل کا, خاندان کا, رنگ کا یہ تانا دینا اسلام نہیں ہے, جاہلیت ہے. یعنی اس بات سے تم نے اس کو ناراض کیا. اب وہ غلام تھا اور غلام کی کوئی حیثیت نہیں عربوں میں ہوتی, لیکن چونکہ حضرت ابو ذر کو پتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو برا سمجھا ہے, یہ درست نہیں ہے, فوراً اس کے پاس واپس بھی گئے, جا کر اس سے معذرت بھی کی. بلکہ ایک حدیث روایت کے یہ لفظ ہے کہ انہوں نے اپنا چہرہ
زمین پر رکھا اور اپنے غلام سے یہ کہا کہ بھئی تو میرے چہرے پر پاؤں رکھ تاکہ مجھے یہ خیال آئے کہ میں نے تیرے ساتھ زیادتی کی ہے، مجھے مٹی میں ملا دے کہ مجھے پتہ چلے کہ میں زیادتی کر کے تیرے مقابلے میں متکبر بنا تھا. یعنی عاجزی کا اظہار کیا، یعنی اس قدر کہ اس کا اللہ کے نبی نے نہیں کہا تھا، اپنی طرف سے یہ کام کیا کہ وہ انسان مجھ سے راضی ہو جائے. حالانکہ وہ ان کا غلام تھا، ان کے مقابلے میں نہیں تھا. ایک آزاد اور غلام عربوں میں ان کا مقام قطعاً برابر نہیں ہوتا تھا. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس بات کو پسند نہیں کرتے، صحابہ کرام اس بات کو ختم کرنے کے لیے جس حد تک بھی جاتے تھے، معذرت کر لیتے، ایک دوسرے کے ساتھ معافی تلافی کر لیتے، اس کو راضی کر لیتے، کسی بھی طریقے سے ہوتا. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں آپس میں خالہ اور بھانجے تھے. حضرت عائشہ ان کی خالہ تھیں، حضرت عبداللہ ان کے بھانجے تھے. کسی بات پر حضرت عائشہ ناراض ہو گئی حضرت عبداللہ بن زبیر سے، تو حضرت عبداللہ بن زبیر یہ بڑے مقام اور مرتبے کے صحابی تھے، بعد میں مسلمانوں کے خلیفہ بھی بنے تھے، حجاز کے حکمران تھے. تو لیکن اپنا مقام اور مرتبہ بڑا ہونے کا خیال نہیں تھا. جب پتہ چلا کہ میری خالہ مجھ سے ناراض ہیں تو وہ خود ان سے معافی مانگنے گئے. مسئلہ ایسا تھا کہ انہوں نے بات کوئی ایسی کہی، حضرت عائشہ دین کی بات تھی، حضرت عائشہ کو بری گزری، ناگوار گزری، تو انہوں نے اس کی معذرت کو قبول نہیں کیا. وہ سفارشیں کروانے لگے، اس بڑے صحابی کے پاس گئے، کسی خالہ کے پاس گئے، فلاں کے پاس گئے. یعنی دیکھنے والے کہتے ہیں کہ ہمیں یہ محسوس ہو رہا تھا کہ عبداللہ شاید اس بات پر ہلاک ہو جائیں گے، اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے کہ میری خالہ میرے ساتھ ناراض ہے. مطلب رشتوں کو جوڑنے کے لیے صحابہ کرام میں اس قدر لگن ہوتی تھی کہ اگر کوئی مجھ سے ناراض ہے تو میں نے اس کو فوراً راضی کرنا ہے، کسی بھی طرح کرنا ہے. خود گئے، نہیں مانی، سفارشیں کروائیں، لوگوں سے کہا، حتیٰ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب راضی ہو گئی، کہتے تب ان کو سکون آیا اور تب انہوں نے جا کر شکرانے کے طور پر اللہ کے ہاں نوافل بھی پڑھے. یعنی یہ صحابہ کے رویے ہمیں بتا رہے ہیں کہ معافی مانگنے میں آپ کا مقام ہوتا جیسا بھی ہو، اس میں آپ کے لیے کوئی عار نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ جو تواضع اختیار کرتا ہے اس کو بلند کرتا ہے، اس کا مقام بڑھا دیتا ہے. جس انسان میں بھی یہ رویہ پایا جائے گا اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائیں گے. آپ اس کے مقابلے میں ہم سوچیں، اگر کسی کے والدین ناراض ہیں اولاد کے ساتھ، اب اصل کام تو یہی ہے کہ اولاد ہی والدین کو راضی کرے. تو اگر وہاں اولاد کو پرواہ ہی نہ ہو تو آپ اندازہ کر لیں اس اولاد کا کیا مقام ہو سکتا ہے. حالانکہ اگر والدین کی غلطی بھی ہے تو پھر بھی اولاد ہی کا کام ہے کہ ان کو راضی کریں. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہر قتل کے بدلے میں قصاص ہے، قتل کی سزا قتل ہی ہے. لیکن فرمایا تھا کہ اگر والد اپنی اولاد کو قتل بھی کر دے تو اس کے بدلے میں اس کو قصاص کی سزا نہیں مل سکتی، اس لیے کہ والدین کا اولاد پر حق کتنا ہے. یہ حق بتانے کے لیے بتایا، ورنہ یہ نہیں ہوتا کہ والدین کو اتنے جابر ہیں کہ اولاد کو قتل کرتے پھرتے ہیں. صرف یہ بتانے کے لیے کہ اللہ نے والدین کا اولاد پر حق اتنا رکھا ہے کہ اگر والد اولاد کو قتل بھی کر دے تو اس کا قصاص نہیں ہوتا، کوئی بدلہ نہیں ہوتا، اس کا مقام اتنا ہے. تو اگر والدین کسی وجہ سے ناراض ہیں اور بچہ ان سے بھی بڑھ کر اپنے آپ کا تکبر کا اظہار کرے تو پھر وہ اس کے لیے کوئی خیر کی بات نہیں ہے. بلکہ والدین کو راضی کرنا یہ اولاد ہی کا کام ہے. بڑا ہے، چچا تایا ہے، کوئی پھوپھی خالہ ہے، فلاں صحابہ کا رویہ بتا رہا ہے کہ چھوٹے ان کو راضی کرتے تھے. یہ بھی ایک خیر کی بات ہے کہ بڑوں کے مقام کو ملحوظ رکھیں. اگر کسی کی ناراضی ہے تو چھوٹے ان کو راضی کریں، ان کے ساتھ معافی تلافی کر لیں. اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے خیر ہی رکھی ہے. مطلب والدین کا مقام سمجھ کر اگر وہ کچھ غلطی بھی کر جائیں، ہم سمجھتے ہیں انصاف یہ ہے، لیکن والدین کے معاملے میں انصاف کی بجائے ان کا مقام دیکھنا چاہیے کہ ان کا جو مقام ہے اس وجہ سے وہ کچھ غلط بھی کہہ لیں پھر بھی ان کی بات کو برداشت کرنا چاہیے. اگر کوئی سختی بھی کر لیں پھر بھی برداشت کریں. اگر وہ کبھی مار پیٹ بھی لیتے ہیں وہ بھی برداشت کرنا چاہیے کہ ان کا مقام اللہ تعالیٰ نے اتنا رکھا ہے. اگر وہ ناراض ہیں تو ان سے نہ توقع کریں کہ وہ مجھ سے معافی مانگیں. یہ اولاد کو چاہیے، چھوٹوں کو چاہیے کہ وہ بڑوں سے ان کو راضی کریں، جیسے بھی ہو سکتا ہے معافی تلافی کریں. اللہ نے اس میں بھی ایک خیر رکھی ہے. صحابہ اکرام نے جو ایسے واقعات ہیں اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ایک معاشرے میں چھوٹے اور بڑے کے مقام کا لحاظ رکھنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، حکم بھی ہے کہ آپ لوگ انزل الناس علی منازلہم، کہ بھئی لوگ جس مقام مرتبے پر ہیں ان کے مقام مرتبے کے مطابق ان کے ساتھ سلوک کیا کرو. اب والدین کا جو مقام ہے اور آپ کا دوست کوئی ہوگا اس کا مقام ہے کہ دونوں کا مقام برابر ہو سکتا ہے؟
اب والدین کو مقام سے گرا دیں اور دوست کو ان کے مقام سے بھی بڑا کر دیں، والدین کے مقام پر لے آئیں، یہ بھی کوئی خیر نہیں ہے۔ بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو علامات قیامت میں سے بتایا ہے کہ والدین گویا غلاموں کی سطح پر آ جائیں گے، والدین اولاد کی سطح پر ہوں گے اور اولاد ان کے والد بن بیٹھے گی۔ یہ آپ نے فرمایا قیامت کی علامات میں سے ہے کہ حالات بدل جائیں گے، بڑا چھوٹا ہو جائے گا اور چھوٹا ان سے بڑا کہلائے گا۔ تو یہاں تک نوبت نہیں آنی چاہیے، بلکہ وہ نوبت آنے سے پہلے ایک دوسرے کے ساتھ درگزر کریں، ایک دوسرے سے معافی تلافی کریں۔ بازار میں چلتے پھرتے آتے جاتے انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، تو جس معاشرے میں یہ رویہ کو چھوٹی سی غلطی وہ دوسرے سے معذرت کر لے، وہ معاشرہ واقعتاً اچھا معاشرہ ہے۔ اور جہاں پر دیکھیں غلطی ایک ہی ہو رہی ہے، وہ غلطی کرنے کے بعد بھی بدماش بن جائے۔ آپ اکثر دیکھیں روڈ پر دیکھیں کوئی گاڑی بائک وغیرہ ایک دوسرے سے ٹکرا جائے، ایک بھی بندہ نہیں مانتا کہ میری غلطی ہے، کوئی، آپ اکثر 90% ایسا ہوتا ہے، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ گالی گلوچ، تیری غلطی تیرا گناہ، جس کا جرم ہے وہ بھی نہیں مانتا، بلکہ الٹا گالی گلوچ شروع کر دیتے ہیں، کیس پر پہنچ جاتے ہیں، ایک دوسرے کو ڈرانا دھمکانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ علامات بتاتی ہیں کہ یہ معاشرہ اچھا تہذیب یافتہ معاشرہ نہیں ہے، بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ اگر غلطی ہوتی ہے دونوں ہی اپنی طرف سے شرمندگی کا اظہار کر دیں، معاملہ فوراً ختم ہو جاتا ہے، دونوں ہی معافی تلافی کر لیں۔ لیکن ہمارے ذہن میں پہلی بات یہ آتی، ہماری گھر سے تربیت یہ ہوتی ہے، پورا معاشرہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ غلطی بھی ہو جائے ماننی نہیں، الٹا دوسرے پر چڑھ دوڑنا ہے، یہی بدماشی اس کو ہم کہتے ہیں، یہی شاید ہماری عزت ہے، یہی ہمارے وقار کا ذریعہ ہے۔ آپ ہو سکتا ہے کہ وقتی طور پر کسی کے مقابلے میں بڑا بن لیں، لیکن اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو کبھی بڑا نہیں بننے دیتا۔ جو جھوٹے راستے سے بڑا بننا چاہے اللہ تعالیٰ کبھی اس کو بڑا نہیں بناتا، جو حقیقی راستہ خیر کے راستے سے بڑا ہونا چاہے اللہ اس کے لیے راستہ کھول دیتا ہے۔ ہم عام معاملات میں چھوٹا سا کسی کے پاؤں پر پاؤں ہی آ جاتا ہے، کسی کے جوتے پر پاؤں آ گیا، آپ وہاں اس کو اگر معذرت فوراً کر لیں تو وہ انسان فوراً آپ کے لیے درگزر کر دے گا۔ کوئی ایسا چھوٹا سا معاملہ ہوگا، اگر آپ کے پاس اخلاق ہے، اخلاق ایسی قوت ہے کہ ہر بڑے سے بڑی برائی کو بھی ختم کرا سکتی ہے، لیکن بد اخلاقی وہ چیز ہے کہ ایک اچھا ٹھیک ٹھاک ماحول ہوتا ہے اس کو بھی خراب کر دیتی ہے۔ چھوٹا سا مسئلہ ہوتا ہے، بعض دفعہ کوئی 10-15 روپے 20 روپے کی بات ہے، کرائے کا مسئلہ ہوتا ہے، اگر ایک بندہ تھوڑا سا معذرت خواہانہ انداز اپنائے کہ اچھا مجھ سے مجھے نہیں پتا تھا، بلکہ وہ الٹا کہتا ہے، وہ غصے میں بولتا ہے، وہ بھی غصے میں بولتا ہے، گالیاں شروع ہوتی ہیں، تھپڑ شروع ہوتے ہیں، لڑائیاں ہو جاتی ہیں۔ چھوٹی سی بات جو معذرت جو ابتدا میں اگر کر لی جائے وہ 1000 گناہوں کو روک سکتی ہے، 1000 قسم کے فسادوں کو روک سکتی، لیکن اسی بات کو ہم سمجھنے کو تیار نہیں ہیں۔ حتیٰ کہ استاد ہے، کوئی بڑا ہے، معاشرے میں چلتے پھرتے بازاروں میں کوئی واقعات ہو جاتے ہیں، جس سے بھی ایسی کمی بیشی غلطی کوتاہی ہو جائے وہ اگر فوراً معذرت کرے، اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں اس کو قبول کرتے ہیں، اور اسلام بھی یہ کہتا ہے اگر آپ سے کوئی معذرت کر لے اس کو قبول کر لیں، اگر کوئی معافی چاہتا ہے اس کو معاف کر دیں، اگر کوئی آپ سے کمی بیشی زیادتی ہو جائے، انسان شرمندگی ظاہر کر رہا ہے تو آپ اس کو قبول کر لیں۔ اگر یہ دونوں طرف سے ہو کہ ایک بندہ معذرت کرنے میں محتاط ہے، فوراً چاہتا ہے، اور دوسرا معاف کرنے میں بھی ایسا ہے، تو اس معاشرے میں کبھی بھی لڑائیاں نہیں ہوں گی، اس معاشرے میں کبھی فتنہ فساد نہیں پھیلے گا۔ یہ ہمیشہ وہاں ہوتا ہے جب ہر بندہ ہی چودھری ہے، ہر بندہ ہی دوسرے پر الزام لگاتا ہے، ہر بندہ ہی اب متکبر ہے، وہاں پر لڑائیاں ہیں، فساد ہے، اور کبھی بھی اس معاشرے میں خیر نہیں پھیل سکتی۔ یہ اللہ رب العزت کی تعلیم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس لیے ہم عاجز بن کر زندگی گزاریں، غلطی ہو جائے معذرت کر لیں، دوسرا معذرت کو قبول کر لیں، والدین کے ساتھ بڑوں کے ساتھ ناراضیاں چھوٹے ان کو راضی کر لیں۔ اسی طرح دیگر پورے معاشرے کی مثالیں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی غلطیوں کو تسلیم کرنے والے بنیں، ایک دوسرے سے معذرت کرنے والے بنیں، اللہ کے معاملے میں گناہ غلطیاں ہو جائیں اللہ سے بھی فوراً رجوع کرنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔